شجاعت ہونا اپنی جگہ پر. اصلاً عزیزو ہم اور آپ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم نے صبر کیا. جب ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں اپنے دشمن کو سے بدلہ لینے کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کیا. عزیزو یہ صبر جمیل نہیں ہے. سب تو اس وقت معنی رکھتا ہے کہ جب تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو, دشمن پر کامیاب ہو سکتے ہو, فتح پا سکتے ہو, اس وقت صبر کرو. نگاہ میں اطاعت معبود ہو, اطاعت رسول ہو, اطاعت امام. آپ دیکھیں حضرت عباس کی اطاعت گزاری آپ دیکھیں. میرا لاکھوں سلام ہو ام البنین پر, جس آغوش نے ایسا پروان چڑھایا بچہ. پوری زندگی گزر گئی اپنے آپ کو غلام کہتے رہے, کبھی بھائی کہہ کر نہیں دیا. کیوں نہ ہو اس ماں نے بھی کبھی ماں نہیں کہا اپنے آپ کو, ہمیشہ حسنین کنیز کہلائی ہے. یہی وجہ ہے عزیزوں, بہت تیز آگے بڑھ جانا ہے کہ ولید کے دربار میں عزیزو امام نے کہا تھا جب تک ہماری آواز بلند نہ ہو, اگر بلند ہو جائے تو تم آ جانا. یعنی اجازت مل گئی تھی حضرت عباس کو. ولید کے دربار میں امام گئے, گفتگو ہوئی, اور جیسے ہی مروان نے کہا کہ سر قلم کر لو یا بیعت کر لو, تو امام نے جو بلند آواز میں کہا, اوے نیل چشم کی عورت کے بچے, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. جیسے ہی یہ آواز کا بلند ہوا تو ہونا تھا بنی ہاشم اندر داخل ہو گئے, لیکن امام فوراً واپس آئے. نکال لیا تھا حضرت عباس نے شمشیر, لیکن امام کی نظریں تھی, اطاعت کی منزل تھی. نہیں, مولا کی اطاعت کرنا ہے ہمیں. شمشیر طاقت ہے, جوش ہے, شجاعت ہے. ابھی چاہیں تو درباریوں کو قتل کر دیں, ٹھنڈا ہو جائے معاملہ, لیکن مرضی صاحب امر کی یہ ہے کہ صبر کیا جائے. یہ صبر ایسا تھا کہ راستے میں حر بھی ملا. نہ جانے کتنے مواقع آئے ہیں راستے میں عزیزو جہاں پر حضرت عباس نے صبر کے جوہر دکھائے ہیں. مجال تھی حر کی کہ لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیتا حضرت عباس کے ہوتے ہوئے, لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ پہلے پانی پلا دیا ہے. اس وقت تک اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالے. وہ تو پیاس کی شدت سے مر رہے تھے. پہلے حضرت عباس, علی اکبر, خود بنفس نفیس امام حسین نے سب کو سیر و سیراب کیا ہے. جب ہوش میں آیا ہے تب لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے. تو ابھی اطاعت کی منزل یہ ہے, مولا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس اگر چاہتے تو اسی وقت 1000 کا لشکر کیا ہوتا ہے, 10,000 کا لشکر کیا ہوتا ہے, سب کو فنار کر دیتے, لیکن نہیں. حضرت عباس اطاعت کرتے ہیں. ہم بھی حضرت عباس کو ماننے والے ہیں. دنیا نے عزیزو حضرت عباس کے نام سے دنیا نے اتنا غلط مشہور کیا ہے عزیزو کہ وہ بہت جلال والے ہیں, بہت جاہ و جلال والے. یقیناً جاہ و جلال والے ہیں. آنکھوں کا روب ہے ایسا کہ دشمن قدم نہیں بڑھا سکتا, لیکن رحم و کرم اتنا تھا. کریم ابن کریم تھے عزیزو. ہم اور آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں بچے کس سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں, جو بچوں پہ دست شفقت پھیرتا ہے نا, جو کرم کرتا ہے نا, اسی سے بچے قریب ہوتے ہیں. تاریخ نے کسی کے لیے نہیں لکھا. خیام حسینی میں صرف ایک عباس علمدار ہے, وہ وفادار ہے کہ بچے جب بھی آتے ہیں عباس علمدار سے لپٹ جاتے. اتنا رحم و کرم کا جذبہ تھا, اتنا کریمی تھی, اتنا بچوں سے الفت اور محبت تھی, بچوں کو گلے لگ. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ شب عاشور حضرت عباس نے ہر ممکن کوشش کی, 9 یا 7 کنویں کھودے تاکہ بچوں کے پانی کا انتظام کیا جا سکے, لیکن مصلحت پروردگار نہ تھی, پانی نہ نکلا. بس حضرت عباس صبح سے اطاعت کی منزل میں ہے. آپ اور ہم تصور کریں عزیزو, اگر چاہنے والے جا رہے تھے ابھی تک امام حسین پر قربان ہو رہے تھے, پھر بھی حضرت عباس کہہ رہے تھے مولا اور آقا
جنگ کی اجازت دیجئے، لیکن ہر بار امام حسین کہہ دیتے تھے عباس عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ لیکن حضرت عباس نے کیسے صبر کیا ہوگا عزیزو، جن بچوں پہ شفقت کیا تھا، جن بچوں کو آغوش میں پالا تھا، جب ان بچوں کو میدان کارزار میں بھیجنے لگے، کبھی اونو محمد گئے، کبھی علی اکبر گئے، کبھی قاسم کی لاش پامال ہوئی عزیزو، وہ ایک بار آتے ہیں حضرت عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے مولا اور آقا اب دشمنوں کے تانے نہیں سہے جاتے ہیں، اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے عزیزو، اپنا مشک لاؤ، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سکینہ آگے بڑھی، تمام بچوں کو اکٹھا کیا، آؤ آؤ بچوں، میرا چچا بڑا باوفا ہے، پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہے، اب تمہیں پیاس کی شکایت نہ ہوگی۔ ایک بار غازی نے علم لیا، مشک کو سنبھالا، چاہتے ہیں کہ میدان کی طرف جائیں، جیسے ہی آگے بڑھے ایک بار امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، بھیا عباس میرے شیر ادھر آؤ۔ حضرت عباس آئے سر کو جھکائے ہوئے، کیا کچھ ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں بھیا عباس اپنا پرچم مجھے دے دو۔ یہ منظر خیمے کے در سے حضرت زینب دیکھ رہی تھی، پرچم لیا، ابھی تک لکھا ہوا تھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے مٹا دیا، لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا جاؤ میرے شیر جاؤ۔ ادھر خیمے کا رخ کیا، حضرت زینب نے پوچھ دیا بھیا کیا لکھا تھا، کیا مٹا دیا؟ کہا میری بہن زینب یہ علم وہ ہے جو تمام جنگوں میں فاتح رہا، یہ علم سر بلند رہا، آج اس ہاتھوں میں دیا ہے جو ہاتھ سلامت نہ رہیں گے، یہ علم گر جائے گا۔ ابھی لکھا تھا نصر من اللہ، میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو حضرت عباس شجاع و بہادر تھے، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لکھا ہے کہ فوجیوں نے جیسے حضرت عباس کو دیکھا ہے، اس لیے کہ عباس کی نگاہوں میں فوج نہیں تھی، صرف نہر فرات تھی عزیزو، جیسے کائی کی طرح فوج پھٹتی ہوئی چلی گئی۔ امام حضرت عباس جاتے ہیں، مشک سکینہ بھرا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، شاید کہا اے میرے اسب باوفا تو بھی 3 روز کا بھوک اور پیاسا ہے، پانی پی لے۔ لیکن کسی تاریخ نے لکھا کہ اس باوفا اسب نے پانی پیا ہو، آپ نے بھی دنیا والوں کو، دشمن کو دکھایا کہ دیکھو ہم کو مجبور نہ سمجھ لینا، مصلحت خداوندی ہے، چلوں میں پانی بھرا، کہا دیکھو ہمیں اختیار ہے، ہم چاہے تو اس پانی کو پی سکتے ہیں، لیکن دریا کے منہ پہ مار دیا۔ آواز دی حسین کے بچے پیاسے ہیں، یہ وفادار پانی نہیں پی سکتا، بس لے کے چلے ہیں۔ عزیزو اب ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشک سنبھالی ہوئی ہے، دشمن دیکھ رہا ہے، ابھی بھی کسی دشمن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے آ کے حملہ کرے۔ گھاٹ میں بیٹھ کر ایک شانہ قلم کیا، علم کو جنبش ہوئی، دوسرے ہاتھ میں لیا، آگے بڑھے، دوسرا شانہ قلم ہوا۔ ایک بار ابھی حضرت عباس آگے بڑھتے جاتے ہیں، ایک بار ایک تیر چلا، مشک سکینہ چھدی، مشک میں تیر نہ لگا تھا، حضرت عباس کے دل میں تیر لگا تھا، خون بہ رہا تھا۔ حضرت عباس نے رخ موڑا، اب امام حسین تک آواز پہنچی، جیسے ہی حضرت عباس نے سلام آخر کیا، عباس کی آواز سنتے ہوئے مولا نے اپنے کمر کو تھام لیا، آواز دی الان انکسر ظہری، میرے پریہ عباس تمہارے مرنے نے کمر توڑ دی۔ بس کمر کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے، ایک شانہ اٹھایا،
دوسرا شانہ اٹھایا، آ کے بیٹھ گئے، آواز دی عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جو چین سے سوتی تھی اب انہیں نیند نہ آئے گی۔ میں ایک بار پوچھا بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ میں ایک بار کہا بھیا مولا اور آقا میں چاہتا ہوں آخری وقت آپ کا دیدار کر لوں۔ باپ نے آنکھ سے خون صاف کیا، تین نکالا، ایک بار مولا کی طرف رخ کیا، ایک بار حسین مظلوم نے آواز دی میں نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی میرے بھیا عباس، میری خواہش یہ ہے کہ آخری وقت ایک بار بھیا کہہ دو۔ لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی، بھیا کا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بس حضرت حسین کمر کو پکڑے ہوئے علم کو لے کے چلے ہیں عزیزو۔ حضرت سکینہ بچوں کو لیے خیمے کے در پر کھڑی ہے، میرا باوفا عباس آ رہا ہے، میرا باوفا چچا آ رہا ہے۔ وہ ایک بار جیسے ہی علم قریب پہنچا سکینہ دوڑی ہوئی آئی، بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا میرا چچا کہاں ہے؟ علم تو آ گیا ہے، میرا چچا کا حسین نے آواز دی بیٹا سکینہ اب تمہارا چچا دریا فضا حرام کر رہا ہے۔